अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आयशाद व्लॉग्स। उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे, अपना अपने प्यारों का बहुत ख्याल रख रहे होंगे। जी, तो आई एम एक और नए ब्रांड न्यू व्लॉग के साथ। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू गो क्लिक द सब्सक्राइब बटन, हिट द बेल आइकन, डोंट फॉरगेट टू कमेंट, लाइक एंड शेयर आवर वीडियो and be a part of our family. Thank you so much to all our new family members. Thanks for supporting us. जी, तो आज हम बात करेंगे अबाउट लिविंग अलोन इन कनाडा। अगर आप कनाडा में न्यू आए हैं या ऑलरेडी यहाँ पे रह रहे हैं एंड यू आर लिविंग अलोन, तो बजाय इस बात पे स्ट्रेस करने के यू शुड बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ कि आप हर चीज़ अकेले मैनेज कर रहे हैं। स्पेशली all the girls, all the single mothers who are living alone here, raising their children alone. I know it's not an easy journey, but अगर आप ये कर रही हैं, so hats off to you and be proud of yourself. Because like, first of all, अकेले रहना इन countries में like America, Australia, North America, Europe, UK, इन जगहों पे अगर आप अकेले रह रहे हैं without your family, फ्रेंड्स तो ऑब्वियसली इंसान के बन ही जाते हैं जब आप कांटेक्ट में आते हैं किसी से, जॉब कर रहे हैं, कोलीग्स आपके होते हैं, आप के बच्चे अगर पढ़ रहे हैं, सो आपके फ्रेंड्स तो बन ही जाते हैं। लेकिन अगर आपकी कोई फैमिली नहीं है, कोई लाइक इमोशनल सपोर्ट नहीं है आपके पास, सो स्टिल अगर आप इन जगहों पे अकेले रह रहे हैं तो दैट मीन्स यू शुड बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ। बिकॉज़ आजकल के इस दौर में इतनी इन्फ्लेशन और इतनी महंगाई, इतनी इन चीज़ों के बावजूद अकेले सर्वाइव करना इज़ नॉट ईज़ी। फिर आपका फैमिली प्रेशर होता है, आपका पीयर प्रेशर होता है, आपको सोसाइटी की तरफ से आपको काफ़ी प्रेशर्स होते हैं। हर दूसरे तीसरे दिन आप देखते हैं जी आपके फ्रेंड्स ने, इन्होंने घर ले लिया, उसने घर ले लिया, ये हो गया, वो हो गया, एंड यू फील दैट यू आर लेफ्ट अलोन। मतलब आप कोई शायद दुनिया में अनोखे इंसान है कि जिनके पास घर नहीं है, तो शायद आपके पास कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर अकेले आप अपना रेंट पे कर रहे हैं, अगर आप अपना चीज़ें मैनेज कर रहे हैं, अपनी ग्रोसरी कर रहे हैं, अपने बच्चों को रेज़ कर रहे हैं, उनकी पढ़ाई का ध्यान कर रहे हैं, तो आई थिंक दैट्स इनफ। इट्स नॉट नेसेसरी कि हर एक इंसान के पास घर होगा तो ही वो कामयाब तस्वुर किया जाएगा। घर होना या ना होना वो एक इट्स नॉट अ साइन कि आप सक्सेसफुल हैं ज़िंदगी में या नहीं है। बहुत से लोग हैं यहाँ पे जो अफोर्ड भी कर सकते हैं, लेकिन वो सिर्फ इस वजह से कि मॉर्गेज हलाल नहीं है या ये चीज़ें हैं तो वो लोग घर नहीं लेते, और सम मैनी अदर रीज़न्स वो लोग घर नहीं लेते। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि वो सक्सेसफुल नहीं है या वो अफोर्ड नहीं कर सकते। सो दैट शुड नॉट बी अ क्राइटेरिया कि उस पे आपको जज किया जाए। हाँ, जज करने का क्राइटेरिया ये ज़रूर हो सकता है कि आप अपने बच्चों की क्या तरबियत कर रहे हैं। इन मुल्कों में स्पेशली रह के आप अपने बच्चों को दीनी तालीम दे रहे हैं कि नहीं दे रहे, आप अपने बच्चों को अपनी कल्चरल वैल्यूज़ भी दे रहे हैं कि नहीं दे रहे। बिकॉज़ यहाँ की तालीम, यहाँ की वैल्यूज़ तो वो सीख ही जाएंगे, लेकिन आपने अपना कल्चर, अपनी जो रिलीजन है वो उनको कैसे सिखाना है, ये आपके ऊपर है। सो यस, ये आपकी मेहनत है कि आप कैसे करते हैं और कैसे नहीं करते हैं। उसके बाद अकेले रहने में बहुत मुश्किलात आती हैं, बहुत से हर्डल्स आते हैं, लेकिन हर चीज़, हर मुश्किल, हर हर्डल जो है ना आपको एक नई सीख दे के जाता है। सो लाइक कभी पाकिस्तान में रह के कभी ये चीज़ नहीं सोची थी कि गाड़ियाँ कैसे ठीक होती हैं, क्या कैसे जो है वर्कशॉप्स पे क्या काम होता है, क्या चीज़ ख़राब होती है तो कैसे आपने ठीक करानी है। लेकिन यहाँ पे जब आप अकेले रह रहे हैं, अब आप गाड़ी चला रहे हैं, तो ऑब्वियसली उसमें काम निकलेंगे, उसको आप ठीक कराना पड़ेगा आपको। सो वो चीज़ें भी आप डिफरेंट चीज़ें सीखते हैं, जो चीज़ें कभी हमने सोची भी नहीं होती हैं। फिर उसके बाद और 100 चीज़ें होती हैं, जैसे आपने ग्रॉसरी करके लाए हैं, फिर ग्रॉसरी को संभालना है, फिर ग्रॉसरी लाइक पकानी है, आपने उसको यूज़ करना है, यूटिलाइज़ करना है, फिर उसका गार्बेज बनना है, वो आपने गार्बेज डिस्पोज ऑफ भी करना है। सो वो सारा एक प्रोसेस होता है जो आपने सारा खुद करना होता है।
ڈسپائٹ کہ اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنی جاب بھی کر رہے ہیں، آپ اپنے بچوں کو بھی دیکھ رہے ہیں، آپ اپنے گھر کو بھی دیکھ رہے ہیں، اس کے بعد آپ اپنی باقی جو سوشل لائف ہے وہ بھی گزار رہے ہیں، اور جو آپ کی رسپانسبلٹیز ہیں ان کو بھی مینیج کر رہے ہیں. سو یہ ساری چیزیں کرنے کے ساتھ ساتھ جو ہے نا آپ یہ سارے کام کر رہے ہوتے ہیں جن کی اپنی کنٹریز میں آپ کو بہت ہاؤس ہیلپ مل جاتی ہے. یہاں تو وہ کہیں نا آپ جوان ہیں یا بوڑھے ہیں، آپ نے اپنا کام خود ہی کرنا ہے، لائک گھر کا بھی کام خود کرنا ہے، آپ نے اپنے آپ کو بھی خود دیکھنا ہے. بیماری ہو گئی، کوئی ایسی چیز ہو گئی تو بھی آپ نے اپنے آپ کو لک آفٹر بھی کرنا ہے، اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اپنی رسپانسبلٹیز بھی کرنی ہے. جیسے ابھی مجھے چوٹ لگی، عید کا دن تھا، میں جاب پہ بھی گئی تھی، لیکن چوٹ لگنے کے باوجود نہ میں نے وہاں سے چھٹی کی، میں نے صرف 1 آور کی بریک لی جس میں آفس سے لے کے گھر آئی ہوں. گھر آ کے میں نے دوبارہ کام سٹارٹ کر دیا، آیت کو بھی ساتھ گھر پہ رکھا، نیکسٹ ڈے بھی آیت کو گھر پہ رکھا، بکاز میرے میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ میں گاڑی ڈرائیو کر کے اس کو ڈراپ کر کے آتی ڈے کیئر. آج میں نے اس کو ڈے کیئر بھیجا بکاز میرا کام بزی تھا. سو میں نے، ایک فرینڈ ہے میری، اس کا بیٹا بھی جاتا ہے اس کی سیم ڈے کیئر میں، تو ان کو میں نے ریکویسٹ کی، دو ان کا بیٹا آج ڈے کیئر نہیں جا رہا تھا لیکن پھر بھی نائس آف ہر کہ وہ ایٹ لیسٹ اس کو چھوڑنے کے لیے آئی ہیں. سو اس کو انہوں نے ڈراپ کیا، شام کو پھر میں اس کو پک کر کے پھر میں نے گاڑی واش کرائی ہے، بکاز گاڑی بھی کافی دنوں سے جو ہے نا بہت گندی ہوئی ہوئی تھی. سو مطلب کہ انسان کے جی اب مجھے چوٹ لگی ہوئی ہے تو میں کچھ 4-5 دن جو ہے نا ریسٹ کر لوں. جیسے بچپن میں مجھے تو خیر چوٹیں بہت لگتی تھیں، مطلب میں بچپن میں بہت دفعہ گرتی ہوتی تھی، بکاز اپنی بیماری کی وجہ سے میں جو ہے نا 3-4 دفعہ اپنا بازو توڑوا چکی ہوں، ہاتھ توڑوا چکی ہوں. پھر اس کے بعد جو ہے نا دونوں پاؤں میں میرے فریکچر ہو چکا ہوا ہے. سو ابھی بھی میں جو گئی ہوں، اللہ کا شکر ہے، میرا خیال ہے فریکچر نہیں ہوا، بکاز فریکچر ہوتا تو چلا بھی نہیں جانا تھا. سو اب اتنی وہ کہتے ہیں نا اس چیز کی پریکٹس ہو چکی ہے مجھے کہ مجھے پتہ لگ جاتا ہے کہ کیا ہوا ہے کیا نہیں ہوا ہے، ڈاکٹر کے پاس جانا ورتھ ہے کہ نہیں. بکاز یہاں پہ تو لٹرلی میں 2 دن سے دیکھ رہی ہوں ہاسپٹلس کا ویٹ ٹائم ہی جو ہے نا 8-8 9 9 گھنٹے ہے، اور میرے میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ بھئی میں ہاسپٹل جا کے 9 گھنٹے ویٹ کر سکوں جسٹ فار این ایکس رے. سو ان جگہوں پہ یاد آتی ہیں اپنی کنٹریز کا، وہاں پہ جائیں آپ فٹافٹ ایکس رے کرا کے تو آپ واپس بھی آ جاتے ہیں 5 منٹ کے اندر. سو یہاں پہ ایسا سین کوئی نہیں ہے. سو خیر جی، بات ہم کر رہے تھے یہاں پہ لیونگ الون کی. سو لیونگ الون میں یہی ہے کہ جی ظاہر ہے کوئی بھی ایسی چیز ہے، بیماری ہے، جو بھی ہے، لیکن آپ کی رسپانسبلٹیز ختم نہیں ہوتی ہیں. آپ نے اپنے گھر کو بھی دیکھنا ہے، آپ نے اپنے بچوں کو بھی دیکھنا ہے. سو یو ہیو ٹو بی پراؤڈ آف اٹ، نہ کہ آپ اس چیز پہ اسٹریس کریں، بکاز جتنا آپ اس چیز پہ اپنے آپ کو پراؤڈ فیل کریں گے نا، اور پراؤڈ فیل کروائیں گے اپنے آپ کو، وہ کہتے ہیں ان چیزوں پہ اپنے آپ کو ٹریٹ کیا کریں کہ یس میں نے یہ چیز اچیو کر لی ہے، سو آئی شوڈ گیو مائی سیلف اے ٹریٹ. کیونکہ اگر آپ اس چیز کا ویٹ کرتے رہیں گے نا کہ دنیا آپ کو اپریشیٹ کرے گی اس چیز کے لیے، سو ایسا تو ہونے والا نہیں ہے. زمانہ آج کل بہت چینج ہو چکا ہے، دنیا کے پاس اپنے جو کا ٹائم نہیں ہے، وہ آپ کو کیا ٹائم دیں گے، یا وہ آپ کی اچیومنٹس کو کہاں جو ہے نا مانیٹر کر رہے ہوں گے. سو ڈونٹ وری اباؤٹ اٹ. اپنی اچیومنٹس کے لیے اپنے آپ کو خود ٹریٹ کرنا سیکھیں، جیسے کہ آپ اپنے کام خود کر رہے ہیں نا، اکیلے سروائیو خود کر رہے ہیں، اکیلے مینیج خود کر رہے ہیں. سو اپنے آپ کو ٹریٹ کرنا بھی خود سیکھیں. سو جب بھی آپ کو اپنے آپ کو ٹریٹ کر، چاہے وہ ایک، وہ کہتے ہیں نا ایک چھوٹی سی آئس کریم ہی کیوں نہ ہو، سو ضرور جائیں اور ضرور کھائیں اور اپنے آپ کو ٹریٹ کریں. جو بھی آپ کو چیز اچھی لگتی ہے، چاہے وہ ایک لانگ ڈرائیو ہو، چاہے وہ آپ پارک میں جا کے آپ، یا لیک شور پہ جا کے آپ آرام سے جو ہے نا سکون سے تھوڑی دیر بیٹھنا چاہتے ہیں، سو جو بھی آپ کرنا چاہتے ہیں نا وہ ضرور کریں، لیکن اپنے آپ کو ٹریٹ ضرور دیں، کیونکہ یہ چیزیں بہت ہیلپ کرتی ہیں اور بہت آپ کو جو ہے نا اس چیز سے موٹیویشن ملتی ہے. آپ اپنے آپ کے لیے اپنے آپ کو اپریشیٹ کرنا سیکھتے ہیں. زندگی میں اکیلا رہنا بری بات نہیں ہے، لیکن اپنے آپ کو ہمیشہ ایسا ثابت کرنا کہ جی یہ غلط ہے یا یہ چیز ہے، نو. آپ اکیلے رہ رہے ہیں تو اللہ نے آپ کو اس چیز کے لیے چوز کیا ہے. سو یو شوڈ بی پراؤڈ آف اٹ کہ اللہ نے آپ کو اس قابل سمجھا ہے کہ آپ اس چیز کو مینیج کر سکتے ہیں، آپ یہ چیز
کر سکتے ہیں کہ آپ اس قابل ہیں کہ آپ اکیلے سروائیو کر سکتے ہیں، اور اگر آپ کے بچے ہیں تو آپ ان کی بھی ذمہ داری اٹھا سکتے ہیں۔ تو یہ تھا جی ہمارا آج کا ولاگ، امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا۔ مجھے میری بیٹی کو اپنی دعا میں یاد رکھیے گا، اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں ہم آپ سے اپنے اگلے ولاگ میں۔ ٹل دین ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔ چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل مت بھولیے گا، ہمیں آپ کی سپورٹ کی بہت ضرورت ہے۔ سو ہم بھی اکیلے زندگی گزار رہے ہیں اور بہت محنت کر رہے ہیں، آپ کے لیے بھی، اپنے لیے بھی۔ سو ہو سکے تو آپ ہمیں سپورٹ کریں، اللہ تعالیٰ آپ کی بھی مدد کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ خیر جی، ملتے ہیں ہم آپ سے اپنے اگلے ولاگ میں۔ ٹل دین ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔ خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں۔ بائے بائے۔